سبھی ہو گئے ہیں، صرف کچھ نئے شاید نہیں ہیں۔ آج یہ اس کے بعد یہ فری 1 جولائی سے ختم ہو جائے گا، آج آخری۔ آج انشاءاللہ اس کو تھوڑا صحیح ہو، پرانا ڈیلیٹ کر کے نیا چالو کرنا ہے۔ کیا ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم مل گیا نا؟ ہاں چلیے اور شروع کریں، بند کر دو۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ربنا زدنا علما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس کو یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ So which ayah we have to go, 48 or 49؟ السلام علیکم سر، 48 پڑھنی ہے ہمیں۔ 48 اچھا، اوکے۔ 47 میں ہم وہ پورا کس کا کلام تھا، کون بات کر رہے تھے؟ سر حضرت ابراہیم کا تھا نا، جب وہ اپنے فادر سے مکالمہ ان کا کہہ رہے تھے کہ وہ جب ان سے کہا گیا کہ تم میرے بتوں کی نافرمانی کرتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، اگر نہیں تم جاتے ہو تو پھر میں تم کو سنسار کر دوں گا۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ قال سلام علیک فاستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اور اس کے بعد چلیے کس کی باری ہے؟ سر میری باری۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ جی سر یہ اس کی سلیشز ہم اگر لگائیں گے، وَأَدْعُو رَبِّی اللہ پہلا تو من دون اللہ، جی پہلا یہاں لگا لیجئے، دون اللہ سر، اللہ سر وَأَعْتَزِلُكُمْ کب آئے گا؟ یہ وَأَعْتَزِلُكُمْ ہو گیا۔ جی سر، اس کے جی بعد سر، دوسرا من دون اللہ تک لگ جائے گا یہاں، سر، دوسرا یہاں لگ جائے گا۔ اور وَأَدْعُو رَبِّی، یہ ربی تک سر ٹھیک ہے، چلیے اور سر باقی پورا ہو جائے گا۔ باقی پورا جی سر، چلیے اس کے بعد گڈ۔ جی سر، سر وا جو ہے یہاں پہ عطف آ جائے گا، کیونکہ پچھلی ابھی بات چل رہی ہے، مکالمہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی، تو وہ اعتزلکم میں سر اس میں اس کا روٹ ورڈ ہے عین زا زے اینڈ لا، عین زا لا ازالا، یعنی کہ
किसी चीज को छोड़ देना, अलहदा हो जाना। तो यहाँ पे सर ये मुतकल्लिम का सीगा होगा वअतज़िलु, और मैं छोड़ता हूँ कुम तुमको। गुड। ता की इसमें जो है इजाफत है, इसको आप एक्सप्लेन कर दें कि इसकी वजह से, इसकी क्या वजह है? वअतज़िलु उस बस मैं दूर होता हूँ, ये छोड़ना नहीं है बल्कि आई सेपरेट माई सेल्फ। अलहदा हो जाना, अलहदा। अज़ला में फिर जायद है तो अतज़ला, और फिर अतज़ला मीन्स आई लीव यू, आई जी डिपार्ट फ्रॉम यू के मायने निकलेंगे। अज़ला के मायने वो दूर हुआ, लेकिन ये जी सर। आतज़िलुकुम, जब आतज़िलु आएगा तो ये आतो सब्जेक्ट हो गया, ये जी सर। सब्जेक्ट हो गया। अतज़ल मैं दूर होता हूँ, जस्ट मीन्स आई डिपार्ट फ्रॉम यू। अब इसमें क्या क्या है सबसे जल्दी बता दीजिए, सर तो जी सर, लड़कियों की फेल और सर फेल और फाइल हो गया। हम्म, नहीं सर, फिर तुमसे, मैं अलहदा होता हूँ तुमसे। सर ये इसमें फेल फाइल और मफूल तीनों आ जाएंगे। वेरी गुड, सारी चीजें इसमें है, एक मुकम्मल जुमला है सर ये। जुमला हो गया। अब उसमें वो जैसा हम वो क्लास में कर रहे हैं स्टूडेंट, तो जरूरत नहीं है कि दो इसम यहाँ पर हैं, जी फिर वो दोनों में फेल फाइल का ताल्लुक है। तो बहरहाल उन्होंने, ये किसका कलाम है? अब यहाँ पर सर ये खीला है, इब्राहीम खाला का कुछ भी नहीं है, इन हाँ कंटिन्यूएशन है अर्थ के साथ। अब वो जो कहते हैं कि मैं क्या कहा था, मैं मैं आपकी सलाम मदद के, अलैका मैं आपके लिए अस्तगफिरुल्लाह। मदद, आपके लिए मगफिरत चाहूँ हम्म, अपने रब से। चलिए, तो अब उसके बाद और उन्होंने कहा कि ठीक है, आई डिपार्ट फ्रॉम यू, मैं जा रहा हूँ। जी, मैं अलहदगी इख्तियार करता हूँ तुमसे, वमा, और माँ जो कुछ तदऊन, तुम पुकारते हो या तुम सब पुकारते हो, यानी मैं अलहदगी इख्तियार करता हूँ तुमसे और उनसे जिनको तुम पुकारते हो। मिन मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा। मिन हरफ जार हो गया, दूनिल्लाही अल्लाह, बगैर या सिवा अल्लाह ही, अल्लाह के, और जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। सर और तदऊना में भी जो है फेल और फाइल हो जाएगा, तुम पुकारते हो। मिन दूनी ये जार मजरू, ये तदऊना मिन दूनिल्लाही। सर अल्लाह जो है यहाँ पे, ये मिन दूनिल्लाही जार मजरूर है, और मिन दूनी जो है ये मुताल्लिक है तदऊना, या अल्लाह के मुतालिक होगा ये। तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। सर अल्लाह के से मुतालिक होगा ये एक ही वर्ड हो गया, दूनिल्लाह, अलावा अल्लाह के, इस वन वर्ड, सही। दूनिल्लाह। अब ये पूरे का पूरा जार मौजूद। अब ये माँ का क्या मुकाम है? सर ये आ गया उनको, जिनको। आताजिलु, मैं छोड़ता ग्रामेटिकल हूँ। पोजीशन पूछ रहा हूँ माँ का। जी सर। सर वमा, ये सर आ जाएगा मफऊल के। वेरी गुड, वेरी गुड, कमान। अब वो और तदूना, तुम पुकारते हो, क्या क्या है जल्दी जिनको, जल्दी, फिल फाइल हो गया, माँ जिसको, जिसको, जी सर। जिसको। उसके बाद वो जिसको की वजाहत क्या है? मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा जितने भूतों को पुकारते हो, या अजसाम फल्की को, सूरज को, चांद को, तारों की जो प्रस्तिश करते थे, तो मैं तुमसे भी दूर हो रहा हूँ और उन चीजों से भी दूर हो रहा हूँ। अब ये पुकारना दरअसल यहाँ पर किस मायनों में है? सर सर मदद चाहना, इबादत करना, हाँ, जिनकी तुम इबादत इबादत करना, करते हो, जिसकी तुम पूछते हो। इबादत करते हो, जिसको तुम पूछते हो, ये जिससे तुम मांगते हो, इन दोनों से मैं दूर हो रहा हूँ। जस्ट आई एम गोइंग आउट, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम हियर। ये बाबुल में थे, वहां से निकल के वो हिजरत के लिए निकल गए। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि आई एम लीविंग यू। अभी उनके वालिद से खिताब था, फिर ये कुम क्यों आ गया?
سر یہ اپنی پوری قوم کے لیے انہوں نے کہا نا کہ میں ان اب سب سے پوری قوم سے ہی دور ہو رہا ہوں، اور صرف تم سے ہی نہیں بلکہ میں ان سے بھی علیحدہ ہو رہا ہوں، دوری اختیار کر رہا ہوں جس کو تم اللہ کے سب سوا پکارتے ہو۔ اس کے بعد کا ٹکڑا وا کیا ہو گیا؟ جی سر آگے سر وا اس پہ عطف ہو جائے گا اسی کو وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی و عطف ہو گیا ادعو میں پکاروں گا آئے گا یہاں پہ ربی اپنے رب کو ویری گڈ۔ جی سر اور سر یہ اس کو ہم اس کا مفعول نہیں سوری معطوف بھی بولیں گے سر اسی کا پہلے والے جملے کا وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور سر یہ ہم کہیں گے کہ یہ اس کا معطوف ہے کیونکہ یہ اسی سے کنیکٹ کر رہا ہے اسی جملے معطوف سے۔ الیہ، بالکل معطوف الیہ ہے، وہ حرف عطف ہے، اور جی سر یہ تو میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اس کے اندر ادعو سر فعل اور فاعل ہو گیا، ادعو میں پکاروں گا ربی اپنے رب کو، ربی جو ہے سر مضاف الیہ ہو جائے گا یہاں پہ۔ ویری گڈ۔ اور کیا ہو گیا؟ پورا ربی کیا کام کر رہا ہے؟ مضاف الیہ ہو کے جی سر یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ مفعول بھی ہی۔ ویری گڈ۔ جی مفعول بھی فعل فاعل ادعو دو میں اور فعل ربی فاعل ہو مفعول بھی۔ گیا، ربی اپنے رب کو پکاروں گا۔ پھر اس کے بعد جی سر عسا، اور عسا میں مطلب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کو کنکلیوڈ کر رہے ہیں عسا میں امید رکھتا ہوں اللہ ان اور لا کا اثر یہ کانٹریکشن ہے کہ نہیں اکون میں رہوں گا بدعائی دعا کے ساتھ ربی اپنے رب سے شقیہ محروم، کہ میں اس دعا کے بعد مطلب میں امید کرتا ہوں کہ میں دعا کے بعد اپنے رب سے محروم نہیں رہوں۔ یہ عصا کس قسم کا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، حرف ہے، یا کیا ہے عصا؟ سر یہ امید کرتا ہوں یہ آئی ایم ہوپ فل یہ ہوگا دس از جسٹ اے سینٹینس کمپلیٹ سینٹینس میں امید کرتا ہوں۔ نہیں، پہلے یہ کس قسم کا دیکھیے فعل ایسا ہوتا ہے نا کہ کام ہوتا ہے تو جی وہ سر کام کرتا ہے، یا پھر جو ہے کسی پہ کام ہوتا ہے، صحیح تو یہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کا تعلق قلب سے یا دماغ سے ہے، تو ایسے افعال کو فعل رجا کہتے ہیں، امید والے یا پھر کوئی خواہش والے، کاش والے، ہے نا؟ تو جی ایسا کہ سر میں امید کرتا ہوں، دیٹ مینس اس کو فعل رجا کہیں گے، اس میں بھی فعل فاعل دونوں آ گئے، کہ میں نہیں، پھر یہ لا اکون بدعاء ربی شقیہ، جی سر سر یہ اللہ جو ہے یہ دو جو اسم ہے یہ دو ان کا دو حروف کا کانٹریکشن ہے ان اینڈ لا، ان کے لا نہیں، کہ میں نہیں اکونا میں رہوں گا، یہ بھی سر پھر فعل اور فاعل ہو گیا، اور یہ کانا کا جملہ ہو جائے گا سر یہ اکونا والا، یہ پورا جو ہے کانا کا جملہ ہو جائے گا سر یہ اکونا بدعائی رب اکونا شقیہ، سر یہ ہو جائے گا میں رہوں گا محروم بدعائی ربی، یہ یہاں پہ جار مجرور متعلق اکونا ہوں گے۔ اور ربی سر ربی مضاف الیہ ہو جائے گا، اور یہاں پہ جو ہے وہ شقیہ، شقیہ محروم، یہ سر کیا شقیہ یہاں پہ حال ہوگا ان کا، حال ہوگا، یا اور کیا حال سے زیادہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ محروم سر یہ مفعول بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، مفعول کس کا ہوگا؟ مفعول کے لیے پھر کوئی فعل ہونا نا، فعل کیا ہے؟ فعل ہو جائے گا جی سر، کہاں ہے فعل؟ سر بدعائی ربی شقیہ، نہیں، بہت اچھا جا رہے ہیں آپ، لیکن تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں، فعل کب آئے گا؟ جب وہ جی سر مفعول کب بالکل آئے صحیح، گا؟ یہاں پر کوئی فعل نہیں آ رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ یہ رہے کون سا جملہ ہے آپ نے کہا؟ ہیں سر یہ کانا کا جملہ ہے، پھر کانا کا ہے،
تو اکونو جی میں سر، یہ کیا اس کی گیا خبر کانا ہو کا؟ گئی. کانا کا جی کیا سر، گیا خبر ہو گئی. اکونو میں؟ اکونو نہیں ہے، سر کونا ہے. اکونو میں اکونا، کانا کا. جی سر یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. چلیے بولیے کیا ہے کانا کا اکونو میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ سر میں رہوں گا. سر اس میں فعل اور فاعل ہے. جو ہے کانا میں نہیں ہے، سجدہ سکون سے کہنا. ٹیک اے ڈیپ بریتھ. جی سر. کانا کا جملہ ہے تو فعل فاعل نہیں بولتے، کانا کا. اسم ہوتا ہے ہاں، سر. اسم کون ہے؟ سر میں. ہاں، اب آیا سیدھے راستے پہ. پھر شقیہ جی کیا سر. ہے اس کی؟ سر خبر ہو جائے گی. خبر ہو گئی، ختم ہو گئی. اور یہ متعلق ہے بدعائی ربی، ہے نا. اور وہ زکریا علیہ السلام جب بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے تھے تو کیا کہا تھا انہیں؟ لم اکون بدعائک ربی شقیا. لم اکون بدعائک ربی شقیا. انہوں نے دوسرے الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے جڑنے کا اظہار کیا تھا. یہ دوسرے الفاظ، یہ دراصل آداب دعا میں آتا ہے کہ میں شاید اپنی دعا میں وہاں انہوں نے یقین سے کہا تھا کہ آج تک میں کبھی شقی نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں پکاروں گا اپنے اللہ کو، دعا کروں گا یا تمہارے لیے ہدایت کی بات اللہ سے گزارش کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں محروم نہیں ہوں گا. اب یہاں پر ایک آخری سوال ہے. کانا کا جو مضارع ہوتا ہے اکونو ہوتا ہے. کانا یکونو، کانا یکونو، اکونو، یہ ہوتا ہے. تو جی یہاں پر زبر کیوں آیا؟ سر یہ ان کی وجہ سے. ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. تھوڑا سا دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے جو نئے حضرات ہیں. اس کو ان مصدریہ ان لاتا ہے، اللہ ہو گیا تھا، ان کی وجہ سے کونو مصدریہ ہو گیا. اور میں امید کرتا ہوں یہ پوری بات ہوگی. اس کے بعد کہ نہیں، پھر اس کی پوری خبر ہے. خبر نہیں ہے، پورا ان کے بارے میں ہے کہ میں نہیں ہوں گا. اس میں کانا میں اس کا اسم ہے. بدعا شقیہ، محروم نہیں ہوں گا. کس چیز سے میں محروم نہیں ہوگا؟ بدعائی ربی شقیہ. رب سے دعا کر کے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا یہاں تک پورا؟ جی سر. سر یہ انہوں نے مطلب ایک اور کوسچن کر لوں تھوڑا سا. سر یہ جو دعا ہے یہاں پہ، یہ وہ جو پچھلی اپنی اس کو ریفر کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہوں گا آپ کے ہاں لیے. بالکل بالکل. اور وہی بات ہے کہ میں مغفرت چاہوں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا، ہدایت کی دعا کروں گا. جی سر. سر یہ ہمیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں تو مطلب ڈیفینیٹلی ہمیں مدد ملتی ہے. بالکل ملتی ہے. اینی ادر کوشچن آن دس؟ چلیے، shall we move to next slide? جی سر. 49. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. سر اس کے سلیشز فلما سے لے کے فلما اعتزلهم تک ایک لگائیں گے، پھر وما يعبدون سے لے کے دون اللہ تک لگائیں گے ایک، پھر وہبنا سے لے کے ویعقوبہ تک، اور پھر اینڈ میں پورا وکلن جعلنا. ٹھیک ہے. ایک چیز اور معنی میں ریمائنڈ کر دے رہا ہوں کہ تم جو بھی گرامر بتا رہے ہو مجھے نہیں بتانا ہے. اس میں بہت سے نئے شرکا ہیں. اس طرح سے سمجھاؤ کہ یو آر ایکسپلیننگ دیم ناٹ ٹو می. یہ نہیں بتانا ہے کہ تم یہ سب جانتے ہیں، مجھے نہیں بتانا ہے. But you have to explain the thing so that the newcomer should follow it. جس میں جہاں بھی آپ جو چیز کہہ سکتے ہیں وضاحت اس کی وہ پوری کریں گے، چاہے وہ ریپیٹیشن کیوں نہ ہو. بیکاز وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا نیو پیپل. وہ بھی اس کو سمجھے. اٹس ناٹ فار می ٹو کنفرم
your knowledge. انشاءاللہ. چلیے تو ہم لوگ سلیشز لگاتے ہیں وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ جہاں پر ایک بات کمپلیٹ ہو رہی ہے یا ایک کوئی چیز ایک معنی ایک جو بھی ایک ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا کمپلیٹ وہاں پہ ہم ایک سلیش لگاتے ہیں، پھر دوبارہ دوسری بات جہاں سے شروع ہو کے دوبارہ ختم ہو رہی ہے وہاں سلیش لگاتے ہیں. اس سے ایک تو گرامر میں بھی سمجھ آتی ہے، آسانی ہوتی ہے، اور پھر اس کو سمجھنا بھی اس کا میٹر بھی سمجھ میں آتا ہے. جیسے یہاں فلم ما اعتزلہم، پھر جب فلم ما جو ہے فا تو عطف ہو گیا، ہمیشہ عطف ہوتا ہے کہ یہ جب کچھ اوپر جو کچھ ہوا جب انہوں نے کہا کہ میں علیحدگی اختیار کر لوں گا، تو اب جب انہوں نے لما جب اعتزلہم جو ہے یہ فعل ہے، فعلیہ جو ہے اس میں اس کا جو کیا کہتے ہیں روٹ ورڈ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آزلا اس کا روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ ہمیشہ موسٹلی جو ہے وہ 3 لیٹرز کا ہوتا ہے اور موسٹلی اس پہ زبر ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں تینوں، اور 6 افعال ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہاں پہ تینوں زبر کے ساتھ ہیں. اور جو بھی جملہ فعلیہ اسی روٹ ورڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ماضی میں یہ چیز ہو گئی. تو اعتزلہم، ازلا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو جب وہ علیحدہ ہوئے ان سب سے، یعنی وہ جو قوم تھی پوری ان کی نافرمان اور جو بات نہیں مان رہے تھے. تو اس میں اعتزلہ میں ازلا اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، اور جو اس میں کرنے والے ہیں وہ اس میں محذوب ہیں. ازلا کا مطلب وہ دور ہوا، ویری گڈ. ہوم ان سب سے. تو اس میں فعل فاعل اور مفعول آ گیا ہوم، یعنی جن سے وہ دور ہوئے وہ ہوم تھے، ہوم یعنی ان کی قوم تھی. تو وما یعبدون من دون اللہ، وا پھر عطف آ گیا، اور ما یعبدون ہم کے بعد وہ ما جن کو یعبدون تم پکارتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے، یعبدون یعبدون. جی آبادا سے اس کا روٹ ورڈ ہے. تم ابھی ٹرانسلیشن میں کیا بولے؟ میں نے کہا تم پکارتے ہو، تم عبادت کرتے ہو، تم پکارتے ہو کہہ دیا. ددونا تھا وہ تو پکارنے والے، تو آبادات عبادت کرتے ہو. تم کہاں سے آ گیا؟ وہ عبادت کرتے ہیں. استغفر اللہ سر، زیادہ ہی وہ ہو گیا کوئی ہاں کانفیڈنس ہاں اوپر. چلو صحیح. اچھا سوری. یعبدونا میں جو ہے آبادا اس کا روٹ ورڈ ہے، آبادا مانے وہ عبادت کیا. اب اس کے اندر جو ہے وہ روٹ ورڈ سے یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا، بلکہ روٹ ورڈ سے پہلے جو ہے وہ یا لگ رہا ہے. وہ یا لگے یا آ لگے یا تا لگے یا نہ لگے تو ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی کہ اب یہ فیوچر کی کوئی بات ہو رہی ہے، یا مضارع جس کو کہتے ہیں پریزنٹ یا فیوچر. تو یا کا مطلب ہے وہ جن کی بات ہو رہی ہے ہوم، وہ سب عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، من سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتے ہیں. تو اب ہم لوگ ایک سیدھی بات ہے کہ جو اعتزلہ کا جو تعلق ہے وہ ہوم سے بھی ہے، اور اس چیز سے بھی تعلق ہے کہ جن کی عبادت وہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ معطوف اور معطوف الیہ ہو گیا ازلا کا، یعنی وہ جس سے اعراض کر رہے ہیں، جس کو چھوڑ رہے ہیں، وہ ایک تو ہم ہے ان کی قوم ہے، اور اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں جن کو وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. تو اس کو معطوف الیہ کہتے ہیں سر. ویری گڈ. پہلے والی آیت میں جو تھا وہ ٹکڑا کیسا تھا؟ اعتزلوکم وما تعبدون. ٹھیک ہے، وہاں پر کیا تھا؟ بالکل اعتزلوکم وما تعبدون. یہاں پر کیا ہے؟ اعتزلہم وما یعبدون. یہ دس از دا انفارمیٹیو سینٹینس. اب انفارمیشن دی جا رہی. وہاں پر انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں دور ہوتا ہوں جس سے تم. دس واز اے ڈائریکٹ اسپیچ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہوئی؟ انڈائریکٹ اسپیچ. اب وہاں پر خبر دی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اور جب وہ چھوڑا، جب وہ دور ہوا ان سے،
اور کس سے؟ وما یعبدون من دون اللہ، اور اس سے جن کی وہ عبادت، اس پہلی آیت میں ما تدعون تھا، یہاں پر یعبدون ہے، وہ تدعون بھی وہی ہے، یعبدون بھی وہی ہے، پکارنا بھی، دعا مانگنا، عبادت کرنا، مدد چاہنا، وہ تدعون ہے، یعبدون بھی وہی چیز ہے، عبادت کرنا، مدد چاہنا۔ اب یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹ اسپیچ تھی، ابراہیم جی علیہ السلام کا کلام تھا جو اپنے باپ قال کو اور اپنی قوم کو سنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ آؤں گا 48 پہ، پہلے اس کو غور سے دیکھ لیجئے، میں 48 پہ آؤں گا، پھر یہ دونوں کو ہم کمپیئر کر کے دیکھیں گے۔ یہاں پر کیا ہے، اب یہ رپورٹڈ اسپیچ ہے، اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس سے پہلے کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ خطاب کر رہے تھے اپنی قوم سے، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ کم اور تدونا کے الفاظ استعمال کیے۔ ٹھیک ہے، جی یہ مجھے ختم کر کے 48 پہ آنا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے بعد دیکھیے یہ اعتزلکم، یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے، اس میں ہے، میں دور ہوتا ہوں، یہ ڈائریکٹ خطاب ہے، تدعونا، یہ ڈائریکٹ خطاب ہے، تم پکارتے ہو یا پھر تم عبادت کرتے ہو، مدد چاہتے ہو من دون اللہ، پھر یہی ڈائریکٹ خطاب ہے، وہ ادعو، اور میں دعا کروں گا یا پکاروں گا اپنے رب کو، اور پھر وہ جو ہے مجھے میری دعا میں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، دیر از اے ڈفرینس ٹو انڈرسٹینڈ دا آیا، یہ ڈائریکٹ خطاب جو ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے کہے اس کا ذکر ہے، اور پھر 49 میں یہ رپورٹڈ اسپیچ ہے، ان کے بارے میں خبر وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ، جب الگ ہو گئے پھر اس ہاں کے بعد کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہا ہے دونوں آیتوں میں ڈفرنس؟ وہ الگ ہو گیا ان سے، وہاں پر جو ہے کم آیا تھا، یہاں پر ہم ہے، جب وہ الگ ہو گیا ان سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ یہ معطوف الیہ ہے، یہ الگ ہونا، ایک تو ان سے الگ ہو گیا، ہم سے، اور پھر اس کے بعد اور وہ جن کی عبادت وہ کرتے تھے سوائے اللہ کے اللہ سوا۔ کے جن کی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ایک فلیش لگائے تھے نا۔ جی سر، ہم۔ سر وہ معطوف علیہ کو سمجھنے کا ایک اور بھی ہے کہ جیسے آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ اقبال آیا، اقبال نے کیا، تو اس کے بجائے ایک فعل کو بتا دیا، ایک کام کو، اور پھر اس سے جتنی چیزیں منسلک ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معطوف اس کا تعلق اسی بات سے ہو رہا ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ بالکل اسی سے جا کے یہ ایک جملہ دوسرے جملے سے ملے گا، جب انہوں نے صرف ان کو نہیں چھوڑا، پھر اس کے بعد جملے میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ کل ایک بات بتایا تھا، دا ڈفرینس بٹوین کلام اینڈ جملہ۔ اب یہ کئی جملے مل کے، جملہ جو ہے اس کے اندر کوئی اسم ہوگا، اس کی خبر ہوگی، یا فعل ہوگا، اس کا فعل، کام ہے، تو اسی طرح سے ایک خبر یہاں پر دی گئی کہ وہ ان سے الگ ہو گیا، پھر کس سے دوسری خبر دی جا رہی ہے، وہ ان سے بھی الگ ہو گیا جن بتوں کی یا جن اجسام فلکی کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ ہو گیا تو پھر اب اللہ کا ڈائریکٹ خطاب ہے، ہم، اب اللہ اپنے بارے میں ڈائریکٹ خطاب بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ اپنے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ پھر جب یہ سب ہو گیا تو عطف آ گیا، یعنی جب یہ ہو گیا ایک ٹائم کے بعد، وَهَبْنَا، اور عطا کیا نہ ہم نے، لہو اس کو یعنی ابراہیم کو، اسحاق بیٹا، و یعقوبہ، اور اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ تو اس کا گرامر اب ہم یوں کریں گے کہ وَهَبْنَا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آہبا ہے، یعنی وہ عطا کیا، خبا اور کیوں نہ، ہاں حبہ، آہبا، حبہ، ہب
میں نے سوچا تھا سر حبا ہوگا، لیکن پھر تھوڑا ہم نے کچھ کسی نہیں، کے ساتھ حبا ڈسکشن حبا کرنا. حبا احبا میں حبا، عطا کیا. ہاں، حبا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں جو ہے وہ نا، جو ہبنا جو لگا ہوا ہے وہ نا اس کا فائل ہے. تو یہ ہو گیا فیل اور فائل، یہ ہو گیا فیلیا فائل جوائن. کون ہے، نہ کون ہے؟ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. نا اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. ویسے نارملی نا جو ہے وہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے نا استعمال، مطلب بس نا. ایک ہی بات سمجھنا ہے، وہاں ڈائریکٹ اسپیچ تھی، انہوں نے یہ کہا. اب اس کے بعد جب وہ الگ ہو گیا اپنی قوم سے اور ان لوگوں سے، تو ہم نے عطا کیا اس کو، لہو، اس کو. لہو جار مجرور متعلق ہے حبنا، یعنی اس کو ویری گڈ. عطا کیا. ہو کی ضمیر اسحاق کس کو جو جا ہے وہ رہی اس ہے؟ کا مفعول، سوری، ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہو کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جاری ہے کہ بس وہ ہو سب اس جو کو. ہے وہ قرآن میں پڑھنا پڑتا ہے. یہاں پر کہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے نا. یہاں صفات ازلا ہے. اب وہ سب محذوب ہے. جب وہ ذکر جس کا چل رہا ہے وہ خود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دور ہونے والے کوئی اور نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ ان سے پھر دور اللہ نے ہوئے. ان کو ہی اسحاق عطا ہاں، کیے. پھر چلیے. اسحاق جو ہے اس کا مفعول بھی ہو گیا حبنا کا. اور پھر وہ یعقوبہ جو ہے وہ اسحاق کے ساتھ جو ہے وہ معطوف اور معطوف الیہ، کیونکہ دونوں ہی کا تعلق حبنا سے ہے، یا نہیں سر؟ یس اور نو؟ نو بالکل نو. یس. اور کیا ہے وہ یعقوبہ. یہ جب عطف آئے گا، اگر یہ دونوں کا ذکر سر وہ ہوتا تو پھر وہ دو اس کے مفعول بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مفعول نہیں، بھی ہے اپنا کا. اور پھر وا عطف آنے سے یہ معطوف الیہ ہوا کہ ہم نے ان کو اسحاق کے بعد ان کا بیٹے یعقوب علیہ السلام ان کو دیے. اب اس میں ایک سوال اور ہے آپ سے، وہ یہ کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رحم کا، کرم کا ذکر کر رہے ہیں کہ خاص ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیے، ہے نا. تو اس کا جی، تعلق ان دو جملوں سے کیا ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان اور دین پہ قائم رہے، اور انہوں نے ان سب کو جب چھوڑ دیا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو کر ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کی. ویری گڈ 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 گڈ. جب وہ اپنے باپ سے، اپنی قوم سے ہجرت کر کے چلے گئے اور بالکل لون فیل کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے اور پوتے سے نوازا. ان کو ایک بیٹا. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے بھی تھے جس سے اتنی بڑی، ان میں سے ایک رسول آنے والے تھے. وہ عرب پینسلا میں تھے. یہ تو شام میں اور اس میں کنعان میں یہ الگ نبی آئے تھے، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. ان کا ذکر یہاں پر کیوں نہیں؟ سر اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو وہ لوگ مانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ حضور سے خطاب ہو رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہے ان کو پہچانتے بھی تھے، اور یہ تھا کہ اللہ ہی نے دیا ہے. اسحاق بھی یعقوب بھی سب اللہ ہی کے نبی ہیں. یہ ہو سکتا ہے جو سر بنی اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ کی بات کی، فیوچر کی بات نہیں کی. جو ایگزسٹنگ وہاں پہ اس وقت موجود تھے ان کا ذکر کر دیا. فیوچر والے جو تھے ابھی شاید فی الحال اس کو اللہ تعالیٰ کے مطلب وہ چونکہ ان کی بات صحیح ہے ہمیرا کی، وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی بات کی. نہیں، ایک چیز آپ جو بول رہے ہیں، یہ پریزنٹ اور فیوچر کہاں سے آ گیا؟ نہیں سر، وہ جو اس وقت موجود تھے جو بنی اسرائیل، وہ لوگ پہچانتے تھے، حضرت اسحاق کو مانتے بھی تھے اور یعقوب علیہ السلام کو بھی. تو یہ ہے کہ وہ سب اللہ ہی کے رسول اور نبی ہیں. اور تو پھر کیا شاید وہ آگے لوگ ذکر ہوگا. اسماعیل علیہ السلام سے ناواقف تھے؟ ان کے سر ان دوسرے کو جو وہ بیٹے تھے، مانتے نہیں تھے. ماننا وہ الگ چیز ہے. واقف تھے یا نہیں تھے ان کے اور ایک
بیٹے ہیں جو عرب بن سلام میں جس کو چھوڑ کے آئے تھے، اس سے واقف جی تھے یا نہیں تھے؟ ڈفرنس تھا تو ذبیح اللہ کون ہے جی ہے نا، اس حضرت بات پہ اسماعیل ڈفرنس تھا، لیکن ڈفرنس یہ نہیں تھا کہ صرف یہی بیٹے اور پوتے تھے اور ایک بیٹا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر اللہ نے ان دو نبیوں کا ذکر فرما دیا جو شام میں یا کنعان میں یا بیت المقدس میں دین کی کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے، پھر ان سے بے شمار بنی اسرائیل میں انبیاء آئے۔ آگے کی آیت میں پھر دوسرے بیٹے کا ذکر آئے گا، اور وہ آیت جب آئے گی وہ تھوڑا لیٹ آتی ہے لیکن آئے گی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آیت نمبر 54 آئے گی، یس سر. جب ان کا علیحدہ ذکر فرمایا اسپیشلی، اور یہاں پر ان دو کا جس سے وہ شام میں یا بیت المقدس میں یا کنعان میں اس علاقے میں بنی اسرائیل نے اللہ کا میسیج پہنچایا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 54 میں علیحدہ آ رہا ہے۔ تو یہ ربط ہے، جی یہ نہیں کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ دیا، ان کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ بیٹے نہیں تھے کیا۔ ساری بحث یہی نہیں کرنا ہے، یہ جب کلام مکمل ہوگا تو تمام کی بات ہو جانے کے بعد اس وقت ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہی واز آلسو ایز امپورٹنٹ ایز اسحاق علیہ السلام and یعقوب علیہ السلام. So he is mentioned separately in a different ayah. اسی سے جا کے کلام مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں؟ پھر بریف کر دوں کہ وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ فعلیہ جملہ ہے، حبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں نہ آنے کی سے یہ فعل اور فاعل بن گیا۔ فاعل اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، محذوب ہے، نہ انہوں نے اپنے لیے یوز کیا ہے تو نہ اس کے فاعل ہو گئے۔ لہو، لام جو ہے وہ حرف جر ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آنے والا آگے جو اسم ہے ہو، یعنی وہ جو ضمیر ہے اس کو وہ مجرور کرتا ہے، لیکن یہاں چونکہ ضمیر سارے مبنی ہوتے ہیں، وہ اپنے اعراب چینج نہیں کرتے، اس لیے یہاں پر لہو ہی ہوگا، ورنہ پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ لہی ہوتا، لام آنے کی وجہ سے وہ جار جو ہے وہ اپنے آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے، لیکن ہو جو ہے وہ چونکہ ایک ضمیر ہے، وہ اپنے اعراب کبھی چینج نہیں کرتے تمام ضمائر، تو یہ لہو ہی ہوگا۔ تو یہ وہبنا کا لہو جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے وہبنا۔ پھر اسحاقہ کو ہمیں کیسے پتہ لگا کہ یہ مفعول ہے؟ ایک تو اس کے اعراب سے پتہ لگا کہ اسحاق کے جو آخر میں جو آ رہا ہے وہ منصوب ہے، زبر ہے، اور مفعول کی پہچان جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخری حرف پہ زبر ہوتا ہے۔ یہ اس کا مفعول ہو گیا، اور چونکہ مفعول کو ہم بھی کہتے ہیں، وہ مفعول بھی ہو گیا۔ وہ یعقوبہ اس کا معطوف ہو گیا، یعنی سیم بات ہے کہ جو دیا وہ اسحاق دیا اور یعقوب دیا، حبنا کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا گیا، صرف واو کے ساتھ لگا دیا، تو اس کو ہم معطوف الیہ کہہ دیں گے ویری اسحاق کا۔ گڈ۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، وَكُلًّا اور تمام کو جالنا بنایا ہم نے، نبیہ نبی، تو وا پھر عطف ہو گیا، یا کلام کو جاری رکھتے ہوئے جیسے کوما ہوتا ہے یا اینڈ ہوتا ہے وہ اس طرح واو آ گیا۔ کلن، سر یہ جو ہے مفعول فیہی کہیں گے ہم اس کو، کیونکہ یہ نمبر ہے تمام، کس کا اور مفعول جالنا فیہ ہے؟ جی کس کا مفعول مفعول فیہی ہے فیہ ہے؟ سر، جالنا کا وہ آگے آ رہا ہے، یہ مقدم آ گیا، مفعول فیہی پہلے آ گیا، مفعول نارملی بعد میں آتا ہے فعل کے، لیکن یہاں پہ پہلے آ رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مفعول فیہی مقدم۔ مفعول فیہی وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نمبر، کوئی ٹائم، کوئی جگہ ہو، تو یہاں پہ چونکہ نمبر ہے کہ تمام کو، تو ہم اسے مفعول فیہی کہیں گے، اور مقدم کہیں گے کیونکہ یہ فعل سے پہلے آ رہا ہے۔ اس کے بعد فعل آ رہا ہے جالنا، جالا اس کا روٹ ورڈ ہے، پھر یہ جالا سے ہی شروع ہو رہا ہے، تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، جو ہو چکا۔ بنایا ہم نے، نبی کیا بنایا؟
نبیین، وہ پھر سے اعراب پتہ لگ رہے ہیں کہ وہ آخری جو لیٹر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، تو یہ مفعول ہو گیا، جو بنایا وہ نبی بنایا، تو جالنا میں فعل فاعل ہو گیا، نبی یا اس کا مفعول بھی ہو گیا۔ ہم، گڈ۔ اور اب اس تو کے بعد اور ان سب کو یعنی اسحاق اور یعقوب کو ہم نے نبی بنایا۔ دو کے لیے کلن تو نہیں استعمال ہوتا، وہ ان کے بعد بھی پھر آگے بس بھی اس پورے کے بنی بعد آتے ہیں۔ جتنے بھی نبی ہم نے بنائے اس کا ذکر نہیں ہے، سب محذوف ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام بھی آئے، سلیمان علیہ السلام بھی آئے، زکریا علیہ السلام بھی آئے، جتنے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء آئے ان میں سے ہر ایک کو جو اس قابل نبی، تھا اس کو ہم نے نبی بھی بنایا، ان کو ہم نے اللہ کا اور یہ سب اللہ نے ان کو خوش ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو برکتیں عطا کی، اللہ نے اس کا ذکر یہاں فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک آپ نے جی تو اس کو انڈیپینڈنٹ آیت کی طرح بہت اچھا اس کو انالیسس کیا، لیکن اب اس جملے اس کلام اس جملے کو ہم اس پچھلے جملوں میں داخل کریں گے تو پھر یہ جملے کو ہم کیسے انالیسس کریں گے؟ اب پوری بات مکمل کلام مکمل ہونے کے لیے فلما اعتزلہم، پھر جب وہ علیحدہ ہوا تو پھر ہم نے اس کو دیا اسحاق اور یعقوب، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ میرا سوال نہیں سمجھے۔ یہ ٹکڑے کو آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ جملہ بنا کے اس کو مفعول بھی قرار دیا، یا جو ہے فاعل قرار دیا، یہ فعل قرار دیا، اور یہ نبی یا جو ہے پھر اس کو مفعول بھی قرار دیا، لیکن معطوف الیہ۔ ہاں اب یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے عطف چل رہے ہیں، یہ ایک جملہ اس جملے سے مل رہا ہے، انہوں نے صرف اس کو نہیں چھوڑا، پھر وہ آ جانے سے بلکہ ان کو بھی چھوڑا جس کی وہ عبادت کر رہے تھے۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تکلیف یا محرومی یا جو ان کو غم ہوا ہوگا فیملی کو چھوڑتے ہوئے، اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے، اس کے صلے میں اللہ نے ان کو اولاد در اولاد بیٹا اور پوتا عطا کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک کو، یعنی ان کی پوری جو نسل تھی اس میں بہت سے نسل ابراہیم ہے، ان کو اللہ نے نبی بھی بنایا۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کبھی بھی بغیر نبی کے نہیں چھوڑا گیا، کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا ایک نبی جاتے تو ان کی جگہ فوری دوسرے نبی ہوتے تھے، لیکن اسلام میں وہ خلفاء ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ تو یہ ایک تو پہلا آپ نے کام کیا، بہت اچھا کیا، لیکن یہ صرف عطف و معطوف سے ایک کلام ہوا، اور یہ کلام پورا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم 50ویں آیت پہ نہیں پہنچ جائیں گے۔ تو جی سر، ابھی 41 سے 49 تک جتنی آیتیں ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس کو ایک گروپ میں رکھ کے ہم اس کو کلام کہیں گے، کلام تام 50 بھی مکمل چلے گا اس میں، ہے۔ جی 50 بھی اس میں ابھی آ جائے گی، ابھی ابھی کنٹینیو ہی ہے اس کا، معطوف پھر بن رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا یہ لَهُمْ بھی ہمیں ڈالا لِسَانَ صِدْقٍ۔ ابھی ڈالا ہی نہیں، میں ایک سیکنڈ تک وہ میں تو سر اپنے قرآن سے پڑھتی ہوں، فون میں نہیں، اتنا یہ بھی چھوٹا دیکھ، چھوٹا لکھا ہوتا ہے۔ اس کو بھی دیکھا کرو، قرآن اوہ سے پڑھو، بہت اچھا ہے، میں اسے روک نہیں رہا ہوں، لیکن سوری سوری سوری، ہاں چلیے، اب چلیے اچھا۔ آگے اسکرین پہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اس کے ہم سلیش لگائیں گے، وَوَهَبْنَا سے لے کے رحمتینا، پھر وَجَعَلْنَا سے لے کے پورا اینڈ تک عَلِيًّا تک، گڈ۔ ٹھیک ہے۔ اب پھر سے عطف آ گیا، یعنی جو پہلے تھا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، یعنی اب یہ ایک بات ہوا کہ ان کو نبی بھی بنایا، پھر آگے کنٹینیو کرتے ہوئے عطف کے ساتھ اللہ بتا رہے ہیں کہ وَحَبْنَا، پھر وہی ہو گیا جیسے پہلے کیا تھا، حبنا میں روٹ ورڈ حبا ہو گیا، اور یہ فعل فاعل ہو گیا، اس کے فاعل نہ ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی،
اور عطا کیا ہم نے لہم ان کو، یعنی اب ہم آ رہا ہے ہو کی بجائے ہم، یعنی اسحاق، یعقوب اور اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے ان کے قوم میں، ان کی ڈسینڈنٹس، ان کے لیے ہم آ رہا ہے کہ یہ جو سارے نبی تھے، نبیین کے لیے آ رہا ہے، من رحمتنا، رحمت، رحمتینا۔ اب یہ رحمت جو ہے یہ فعل نہیں ہے، یہ ایک اسم ہے، رحمت ایک اسم ہے اور نہ بھی ایک ضمیر ہے، یعنی اسم ہی ہے۔ جب دو اسم ملتے ہیں تو وہ ایک کمپاؤنڈ ان کا کوئی نہ کوئی بنتا ہے، اور یہاں پر جو کمپاؤنڈ بن رہا ہے رحمتینا، وہ مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے اپنی رحمت سے، وہ کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دونوں مل کے ایک ہی چیز بنے، اس کو ہم مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں، رحمتینا، اپنی رحمت سے، ہماری رحمت سے۔ اور عطا کیا ان کو، ہم نے ان کو من رحمتنا، اپنی رحمت سے، یعنی اس میں محذوب ہے کہ کیا چیز عطا کی، یعنی بہت ساری برکتیں، بہت سارے معجزے، بہت ساری رحمتیں عطا کی۔ سر صحیح کہہ رہی ہوں؟ بہت صحیح۔ کیونکہ اس میں دیکھ، یہ محذوب ہے، کچھ کیا چیز عطا کی اس کا ذکر نہیں ہے، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کو آسودگی اور مال دولت بھی دیا، لیکن بعض کو دیا، داؤد علیہ السلام کو دیا، سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، لیکن عام طور پہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ان کی معیشت اتنی اچھی یا بہت مالدار نہیں ہوتے۔ لیکن یہ جو چیز عطا کی گئی اس کا جو صحیح ریفرنس ہے وہ نبوت اور ہدایت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ مال اور اولاد یہ ساری چیزیں اتنی اہم نہیں ہوتی، لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے رہنمائی جو مل جاتی ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہاں سر معجزے بھی عطا کیے ان کو۔ ہاں ہاں ساری چیزیں وہ اللہ کی طرف سے، لیکن سب سے بڑی چیز ہدایت ہے، اور پھر ہدایت کے ساتھ پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہے۔ اچھا، اس کو میں ایک بار گرامر دوبارہ کر لوں کہ وَهَبْنَا جو ہے، وَهَبْنَا جو ہے وہ فعل فاعل ہو گیا، لہم جار مجرور متعلق ہے ہبنا، وَهَبْنَا سے، اور پھر من رحمتنا، من پھر سے جار آ گیا، جار من رحمتینا، من رحمتینا پھر سے جار مجرور متعلق ہے وَهَبْنَا سے مل رہا ہے، یعنی جو عطا کیا وہ اپنی رحمت سے عطا کیا۔ کس کو عطا کیا؟ لہم، ان سب نبیوں کو عطا کی۔ تو ویسے جار مجرور جو ہوتا ہے وہ ہوتا تو مفعول ہی ہے کہ جو چیز عطا کی جاتی ہے یا دی جاتی ہے یا جس پہ کام کیا جاتا ہے، لیکن جار آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ مفعول نہیں لیتا، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ مفعول نہیں لیتے، اس کی وجہ سے ہمیں جار اس میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے معنی چینج نہیں ہوتے، صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں لے سکتا، اس لیے اس میں ایک جار ہم ایڈ کرتے ہیں۔ عطا تو انہی کو کیا، لیکن وہ لہم آیا کیونکہ جار کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چلیں سر، وجالنا سے، وجالنا لہم لسان صدق علیہ، و پھر سے عطف آ گیا، وہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے کلن جالنا نبیہ و وہبنا سے پھر ایک اور وا آ گیا، یعنی ابھی جاری ہے کہ اور کیا کیا، وجالنا اور بنایا ہم نے، لہم ان کی، لسانہ، لسانہ سر یہاں پہ آئے گا، زبان کو کہتے ہیں، ذکر کو، زبان کو، صدقن سچا، عالیہ اعلیٰ بلند۔ تو اب وجالنا میں آ گیا فعل فاعل، جالا اس کا روٹ ورڈ ہے، جالا مطلب وہ بنایا، اور یہاں پہ نہ اس کے ساتھ آنے کا مطلب ہے کہ اس میں فاعل آ رہا ہے کہ جس نے بنایا وہ کون ہے؟ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور بنایا ہم نے ان کی زبان سچا نہیں اور بلند۔ گڑبڑ ذکر لہم ان کو، ان کے لیے، کے ان لیے، دیر یور لہم، ان کے ان کے لیے، ان کے نہیں، لا ان جو کے ہے لیے، ان کے کے لیے۔ لیے، کے لیے، لہم ان کے لیے ہم نے بنایا، اس کے بعد کے دو لفظ آ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ سر لسانہ تو زبان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ شاید
زبان ان کے لیے زبان کو سچا، ان کی زبان کو بنایا یا ان کے لیے زبان کو سچا اور بلند؟ زبان کیا ہوتا ہے سر؟ یعنی ذکر، ہم، تبلیغ، ہم، تبلیغ۔ ویسے جالنا کا ویسے میں آپ کو گرامر بتا سکتی ہوں کہ جالنا جو ہے وہ فعل فاعل ہو گیا، لہم، لام جو لا جو آ رہا ہے وہ حرف جر ہے، اس کے ساتھ ہم لگا تو اس کو ہم کہیں گے جار مجرور متعلق جالنا فعل۔ ہم، لسانہ وہ اس کا مفعول بھی ہو گیا، کیونکہ پھر وہی آ رہا ہے کہ نون کے اوپر ہم منصوب دیکھ رہے ہیں، نون کو زبر دیکھ رہے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ مفعول ہے۔ تو جو بنایا وہ زبان کو کیا بنایا؟ صدقن۔ تو یہ اس کی نعت ہو گئی، صدقن، نہیں نہیں نعت نمبر نہیں 1۔ نہیں نہیں، اب دیکھیے، سچ اب آپ کا ہو گیا، اب ایک چیز یہاں پر ہو گیا۔ دیکھیے، نہیں نہیں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ جو ٹکڑا ہے لسان صدقی جو ہے نا، لسان صدقی جو ہے یہ فریز ہے، مذاق مذاق۔ فریز ہے۔ پہلے سنیے، فریز کے معنی کیا ہے؟ جو اس کے لفظی معنی نہیں نکلتے بلکہ اس کے فریز کے طور پہ کچھ اور معنی نکلتے ہیں، کہ ہر زبان تعریف کرنے والی، ان کو بہت زیادہ تعریف کرنے والا بنا دیا، ان کے لیے ہر زبان کو اس کا ماننے والا یا ان کی تعریف کرنے والا، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے جو ابراہیم علیہ السلام کی بھی عزت کرتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی بھی، اور پھر یعقوب علیہ السلام، جتنے انبیاء ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ان کی بڑائی کو مانتے ہیں۔ تو لوگوں کی زبان پہ ان کی سچائی کو ہم نے جاری کر دیا قیامت تک کے لیے۔ لہم جو ہے ان کے لیے ہر زبان کو ہم نے سچا بنا دیا، جو کتاب کے ماننے والے ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کو علیہ بھی عطا فرمایا۔ علیہ کے معنی بلند مرتبہ، جب کسی کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو بلندی بھی ملتی ہے۔ اب جو آپ نے نعت صدقن کو کہا تھا وہ نعت نہیں ہے، علین نعت ہے، کہ بلندی نہ صرف زبان سے ان کی تعریف ہوتی ہے بلکہ ان کو لوگ ایک بلند مرتبہ بھی دیتے ہیں، جو انسانوں میں انبیاء کو یا رسولوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتے ہیں، ان کی عزت احترام۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ الحجرات میں، دوسروں میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر زور سے بھی بات کرو گے تو پھر تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ احترام، ادب، یا اب سورہ توبہ میں بھی جو آخری آیت تھی اس میں کہ کیا تھی وہ، تو کہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہتا ہے تو نہیں آنا چاہیے۔ وہ فارسی کا ایک جو کہاوت ہے حسن بصری رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی کئی بار سنا چکا تھا، کسی کو یاد ہے؟ وہ تمہارا یاد ہے؟ اللہ کچھ کے ایسے بارے میں حسن بصری رضی اللہ عنہ نے تو رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں تو سن لیں گے اللہ، لیکن نبی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، کچھ ایسا مفہوم۔ ایسا تھا، تو وہ فارسی میں مقولہ ہے، خدا را دیوانہ باشد، وہ عزت ہے۔ دیکھو وہ اردو کے ٹیچر ہیں، اقبال بھی ہیں، وہ بھی خدا را دیوانہ باشد، اللہ کے ساتھ جتنی دیوانگی کرنا ہے کر لو، اے اللہ پکارو، تو کہو، تو سننے والا ہے، تو دعا کو قبول کرنا، کچھ کر جو چاہے کر لو، لیکن یہ زبان حضور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا را دیوانہ باشد، خدا کے لیے جتنا دیوانہ ہو سکتا ہو لے،
وہ اپنی شان میں سب برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں. محمد را ہوشیار است، خدا را دیوانہ باشد، محمد را ہوشیار است. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت احتیاط کرنا ہے کہ کہیں ہماری بے ادبی کی وجہ سے اعمال ضائع نہ ہو جائے. ٹھیک، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ان کا. چلیے تب یہ پوری آیت کلیئر ہو گئی. یہاں پر آ کے ایک کلام مکمل ہوا جو 41 سے 50 تک کی آیتیں تھی. اب یہ کون سا قصہ مکمل ہوا؟ پہلا قصہ سلام کا. پہلا قصہ اس سورہ مریم میں کون سا تھا؟ وہ تو زکریہ، حضرت زکریہ کا تھا. دوسرا، حضرت مریم. تیسرا، تیسرا یحییٰ نہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا. دوسرا ہوا وہ. پہلا حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا تھا، دوسرا دوسرا اور حضرت مریم کا تھا، اور تیسرا جی عیسیٰ میں تیسرا ختم ہو رہا ہے. اور کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. بس یہاں ختم ہو گیا. اب اس کے بعد 51 سے ایک مضمون شروع ہوگا، وہ کہاں تک جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال ہے ان آیتوں پہ؟ نہیں سر، بس یہ بتانا تھا مجھے کہ لسانہ صدقن جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، کیونکہ وہ ایک ہی چیز ہے، یعنی زبان کی. بالکل، زبان سے تعریف والی زبان ان کے لیے بنائی کہ جتنے کتاب کے ماننے والے ہیں کوئی بھی ان کے ساتھ گستاخی نہیں کرتا، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا بہتر انداز میں بیان کرتے ہیں. ان کو اللہ نے یہ بلند رتبہ عطا فرمایا اپنی طرف سے. تو سر حضرت اسماعیل کا ذکر یہاں نہ کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب یہ ان کی تو وہ لوگ تعریف اتنی نہیں کرتے تھے، یعنی جتنی ان لوگوں کی کرتے. ہاں وہ ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آگے انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے چلیے. ایک سیکنڈ. یا اللہ، کنیکٹ نہیں ہوا نا. اور دانش ہے کلاس میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. ساجدہ دانش نہیں ہے کلاس؟ نہیں سر، نہیں. اچھا، یہ اصل میں 51 سے کنیکشن نہیں آ رہا، کیا کریں گے؟ مین ٹائم میں یہ بتا دوں کہ میرے بعد انشاءاللہ سسٹر عزت النساء کی باری ہے، اگر وہ ریڈی ہو جائیں 52 پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو میں کیا کروں پہلے؟ یہ ہوا، یہ آ گیا آپ کے اسکرین پہ. سر جی سر آ گیا. چلیے یہ ٹھیک ہو گیا، بہت اللہ کا احسان ہے. ہاں چلیے، اب یہاں سے 51 to 58 ایک گروپ ہے جس میں مختلف انبیاء کا بڑا مختصر ذکر ہے. یہاں پر 3 ذکر تفصیل سے ہو گئے تھے. پہلا زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا، دوسرا مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا، تیسرا ابراہیم علیہ السلام کا. یہ 3 کلام مکمل ہو گئے. یہاں سے چوتھے کلام میں چھوٹے چھوٹے 2-3
انبیاء کا ذکر ہے ایک ایک دو دو تین تین آیتوں میں. چلیے اب یہاں سے جو تین آیتیں ہیں 51 52 53 تین آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مختصر ذکر ہے، اگرچہ کہ دوسرے سوروں میں بہت تفصیلی ذکر ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اب اس کے سلیشز وَاذْكُر سے لے کے موسیٰ تک، پھر إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، اور پھر یہاں پر ایک سلیش، پھر وَكَانَ سے لے کے نبیًا تک تیسرا سلیش. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ پہ ایک، جی، پھر مخلصاً پہ ایک، بہت موٹا ہو گیا، موسیٰ پہ ایک، انہو کانا، مخلصاً پہ ایک، اور پھر وکان رسول النبی آخری ایک اور. چلیے اب یہاں سے تین آیتیں ہیں جس میں بڑا مختصر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. وَاذْكُر، اور ذکر کر، ذکر کیجئے، فی الکتابی، کتاب میں یعنی قرآن میں، موسیٰ، موسیٰ کا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ امر حکم دے رہے ہیں کہ وَاذْكُر، اور ذکر کیجئے. اس کو یہ کیسے ملائیں گے؟ اور وہ تو عطف ہو گیا، اب دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے حرف عطف ہے، یا پھر اس کو کنجیکشن بھی کہیں گے. اور آپ ذکر کیجئے، کس کا ذکر کیجئے؟ موسیٰ کا. تو موسیٰ جو ہے وہ ز کا را جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے، امر ہے، اس کو کہتے ہیں وَاذْكُر، اور ذکر کیجئے. کس کا؟ موسیٰ کا. موسیٰ یعنی جس کا ذکر کرنا ہے، تو موسیٰ اس کے مفعول بھی بن گئے. فی الکتابی، فی جو ہے وہ حرف جار آ گیا پھر سے، تو اس کے ساتھ آنے والی جو کتاب ہے وہ مجرور ہو گئی. تو فی الکتابی وَاذْكُر، فی الکتابی، کتاب میں. تو وَاذْكُر جو ہے فی الکتابی جار مجرور متعلق ہے وَاذْكُر، اور موسیٰ جو ہے وہ مفعول بھی بن گئے اس کے، کہ جس کا ذکر کرنا ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ ہے. چلیے اب یہ چوتھا قصے میں کئی انبیاء آئیں گے چوتھے پارٹ میں. اب یہاں پر وَاذْكُر میں آپ نے کیا کہا، کتنی چیزیں ہیں؟ اس میں فعل، اس میں دوسرے سیکنڈ پرسن کو حکم دیا جاتا ہے، تو اس میں جو اس کو کیا کہتے ہیں، نائب فائل کہتے ہیں؟ نہیں، کیسا کوئی نہیں، کیا کہتے ہیں سیکنڈ پرسن کچھ کو؟ نہیں کہیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے. حکم ہے تو اس کے اندر ہمیشہ فاعل ہے. فاعل کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ آپ ذکر سیکنڈ کیجئے، پرسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس ختم. فاعل فعل ہے، آپ ذکر کیجئے. حکم کے معنی کیا ہے؟ آپ ذکر کیجئے. آپ یہاں پر ہمیشہ سیکنڈ پرسن ہوگا، تو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ ذکر کیجئے موسیٰ کا. کس میں؟ قرآن میں، کتاب ہی. اس کتاب میں مختصر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجیے. حالانکہ بہت ذکر آیا ہے. He is the most talked prophet in the Quran. لیکن یہاں پر ایک مختصر ذکر کر دیجیے. چلیے کیا ہے وہ، کون تھے ان کے بارے میں؟ انہو کان مخلصا، انہو بے شک وہ، یعنی موسیٰ، کانا تھے وہ، مخلصا مخلص، سچے، مخلص، خلوص والے. اور اس کی جو گرامر ہے وہ انا سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ انا کا جملہ شروع ہو گیا، ہو اس کا اسم ہو گیا، اور کانا مخلصاً اس کی پوری خبر ہو گئی. پھر اس کی خبر کو ہم واپس اینالائز کریں گے، تو کانا کا جملہ شروع ہو گیا، اور کانا میں اس کا اسم چھپا ہوا ہے یعنی ہو، اور مخلصاً اس کی خبر ہو گئی کہ یعنی وہ تھے مخلص، خلوص والے. بڑے مخلص تھے اپنے نبوت کے پہنچانے. ابھی اکثر لوگ، شاید نئے لوگ کنفیوز ہوتے ہوں گے کہ یہ انا کا اسم. دیکھیے جب کوئی چیز کی خبر دی جاتی ہے تو اس میں دو چیزیں، کوئی اسم کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں صرف دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. اس اسم کے بارے میں
کوئی خبر دینا. اب ایک اسم ہے موسیٰ ہے، اس کی ضمیر ہو آئی ہے، اور یہ انا سے مراد کیا ہے؟ انا یہ بے شک کے معنی میں نہیں آتا، اس کو ہمیشہ حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. اس کے ساتھ جو اسم جڑتا ہے، اس اسم کے بارے میں اگر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل کے ساتھ ہو آ رہا ہے، ہو کے بارے میں ہم کوئی خبر دے رہے ہیں. اگر یہ دو گروپ میں ایک مرکب میں دے رہے ہیں کانا مخلصاً. اب یہ کانا مخلصاً، پھر اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ بھی ہو ہے، وہ ہو بھی موسیٰ ہے، یہ ہو بھی موسیٰ ہے، وہ تھا مخلص. اب اس میں وہ تھا، میں نے پھر اس کے اندر وہ کی خبر دے رہے ہیں ہم کانا سے، اس کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں. پھر اور ایک خبر دے رہے ہیں کہ وہ بڑا مخلص تھا. تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، دو باتیں ہیں. ایک تو کہ موسیٰ علیہ السلام بہت مخلص تھے، ایک خبر ہوگی. اور پھر کانا سے ایک خبر دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مخلص بھی تھے. یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ یہاں جو ذکر کرنے کا حکم ہو رہا ہے موسیٰ کا، یہ پہلی بات تو یہ بتا دیجئے کہ موسیٰ یہو ہے، تو ایک خبر یہ ہے کہ وہ کون تھے. پورے کا پورا کانا کا ایک جملہ گروپ آف ورڈز موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ مخلص تھے. پھر مخلص تھے میں پھر یہاں پر وہ آ گیا، وہ کے بعد پھر اس کو مزید خبر دی جا رہی ہے، تو اس کو ہم خبر کہیں گے مخلص، جو دونوں کو کور کر رہی ہے کہ انا کے اسم کو بھی اور کانا کے اسم کو بھی. یہ کسی بات کو زور دینے کے لیے ایسا ایک ہی شخص کے بارے میں دو دو لفظ استعمال کر کے مخلص جو ہے انا کی بھی خبر ہوگی اور مخلص کانا کی بھی خبر ہوگی. اور یہ خبر کس کے بارے میں ہم دے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہو کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام پہ جاری ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دے رہے ہیں. اب یہاں پر حکم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے. کیا ذکر کرنا ہے یہ بتا دیا. ذکر یہ کرنا ہے کہ پہلی بات یہ بتائیے کہ وہ بہت مخلص تھے، یا پھر وہ مخلص تھے. یہ مخلص کو اسٹریس کے لیے دو الفاظ آئے، انا کے ساتھ بھی مخلص ہے، کانا کے ساتھ بھی مخلص ہے. تو یہ خبر اس کو وذکر کیا ہے، اس کا ذکر کریے اور یہ بتا دیجئے کہ موسیٰ بڑے مخلص پیغمبر تھے، اور اللہ نے بڑا نوازا تھا، کلیمی سے نوازا تھا. کلیم اللہ ان کا خطاب تھا، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے. چلیے پھر یہاں سے کان رسول النبی، وا پھر عطف ہو گیا، یعنی کوما ہو گیا. بات ابھی کنٹینیو ہو رہی ہے کہ کانا رسول النبی. کانا کو ہم دیکھیں گے تو پھر یہ جملہ کانا سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ کانا کا جملہ ہے. اور کانا کا جو اسم ہوتا ہے کانا کا اس جملہ بولے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. کانا کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ کان میں جانے والا جملہ ہے یا ناک میں جانے والا فعل؟ حرف مشبہ فعل بالفعل. ناقص ہوتا ہے، اس میں ایک اسم ہوتا ہے، اس اسم کی خبر ہوتی ہے. تو کانا کے اندر ایک اس کانا کا جملہ ہے بولے تو پھر نئے آدمی کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ پھر ناک کا جملہ نہیں، یہ کانا جو ہے وہ فعل ناقص ہوتا ہے، یعنی یہ کمپلیٹ فعل نہیں ہوتا، یعنی استعمال ہے ہاں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کو استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اسم آئے گا تو اس کی خبر، جی. اور اس کا اسم کیا ہوگا اس کی خاص کنڈیشن ہے، اس کی خبر کے اعراب کیا ہوں گے اس کی ایک خاص کنڈیشن ہے. اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. انا کا جو اسم ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ ہمیشہ سر ہمیشہ انا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوگا. اس کو یاد کرنے کے لیے نہیں، ان اللہ ان اللہ ہمیشہ منصوب ہوگا، اور اس کی خبر انا کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوگی. اور کان اللہ سمجھتے ہیں سارے شرکا، منصوب اور مرفوع کوئی بہت ثقیل لفظ نہیں ہے. منصوب کے معنی اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، مرفوع کے معنی اس پہ پیش ہوتا ہے. پیش والا اس کو مرفوع کہتے ہیں، جس کے اوپر پیش ہو. اور منصوب کہتے ہیں زبر والا. اس کی خبر انا کی خبر زبر کے ساتھ اسم دیتا ہے، اور کانا کی خبر انا کی خبر پیش کے ساتھ، ہاں پیش کے ساتھ اس کی خبر دیتا ہے، اور کانا میں زبر کے ساتھ. اب یہ کانا ہو گیا، اس کا ایک اسم ہے وہ، پھر یہ وہ پلٹ کے آ رہا ہے
وہ چھپا ہوا ہے. کانا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا اسم ہے، جو ہے اس میں اس کا ہو موسیٰ علیہ السلام ہے نا، اس کا ہم اسم نے موسیٰ. رسولن کو اس کا اسم اس لیے نہیں کہا کیونکہ وہ منصوب ہے، یعنی اس پہ زبر لگا ہوا ہے. بس اور موسیٰ جبکہ علیہ کانا السلام کا کے جو بارے میں اسم خبر، ایک خبر یہاں دی گئی وہی انا اور کانا سے کہ وہ بڑے مخلص پیغمبر، اللہ کے پیغام سبھی مخلص ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے اللہ نے خاص صفت کے لیے استعمال کیا، بہت مخلص تھے اپنے میسج پہنچانے میں. دوسرا جو ہے وہ کانا رسولن، اور وہ تھے رسول یعنی بھیجے ہوئے، ارسال کیے ہوئے. رسولن، رسول نمبر، خبر نمبر 1 ہو گئی ان کی رسولن، اور نبی یا خبر نمبر 2 ہو گئی کہ وہ نبی بھی تھے. بہت وکانا کے ساتھ نبی یا بھی لگے گا، کانا یہ نبی، کیوں اور دو وہ تھے. چیزیں کیوں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے پھر نبی بھی تھے، کیوں دو چیزیں کیوں آئی یہاں پر؟ وہ رسول تھے نا اللہ کے، ان کے پاس شریعت والی کتاب تورات اتری تھی. نبی بھی تھے تو کیا مطلب؟ خبر سمجھ میں نہیں آ رہا. خبر دینے والا سر، وہ نبیہ پیچھے جو بنایا تھا نا، وہ حضرت اسحاق یعقوب کی جو قوم، جو ان کے ڈسینڈنٹس میں اس سے ہی تھے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا سے کچھ تعلق اس کا ہو سکتا ہے. ٹیک اے ڈیپ بریتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ زما، آخر الزما، نبی. نبی آخر، آپ نبی تھے اور رسول بھی تھے، جی تو پھر کیوں دونوں لفظ کیوں کہتے ہیں؟ رسول اور نبی دونوں کے میں ڈفرنس کیا ہے؟ سر کتاب کی وجہ سے. اور پھر نبی، ہر رسول اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر رسول نبی ہوتا ہے اور نبی رسول نہیں ہوتا. تو یہ جتنے انبیاء ہیں سب شریعت ابراہیمی میں تھے، اگرچہ ان کو وہ شریعت ختم ہو گئی تھی، صحف ابراہیم صحیح حالت میں نہیں تھے تو نئی کتاب دی گئی. جب اس میں بگاڑ آ گیا تو پھر رسول اور نبی بنا کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. جب اس میں بگاڑ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میسج سب کا ایک ہی تھا. شریعت میں، شرعی احکام میں تھوڑے ڈفرینسز ہوتے ہیں لیکن مین میسج صرف توحید، رسالت، آخرت کے اوپر بلیف کرنا اور پھر اللہ کے احکام کو ماننا. تو اسی لیے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. تمام جتنے بھی انبیاء تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی نبوت کے پیرو تھے، اور ان سے پہلے جو تھے وہ بھی رسول تھے لیکن وہ نوح علیہ السلام یا اس سے پہلے ادریس علیہ السلام، ان کی جو شریعت کے تھے اس کے نوح علیہ السلام کو بھی رسالت بھی دی گئی تھی، نبوت بھی دی گئی. اب پھر کتنی خبریں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر کرنے کا جو حکم ہو رہا ہے. کیا کیا ذکر کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ موسیٰ بڑے مخلص تھے. دوسری بات یہ بتاؤ کہ موسیٰ اللہ کے رسول بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے. نبی بھی تھے. از اٹ کلیئر؟ یس سر. 3 آیتوں میں سے پہلی آیت ہوگی. کوئی سوال ہماری کے اوپر؟ عزت النساء. سر مجھے ابھی نبی اور رسول کا سمجھ نہیں آیا. مجھے یہ پتہ ہے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن آپ نے جو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دونوں کہتے ہیں، تو کیوں کہتے ہیں ان کو نبی؟ کیونکہ وہ پرانی شریعت کو بھی مانتے ہیں. شریعت نہیں، میسیج، جو تمام انبیاء کا میسیج تھا. شریعت تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ بالکل اس میں جو ہے اسی کو فالو کرنا ہے. اگر ان کی شریعت میں کچھ شرعی احکام ہے تو وہ آپ کالے دم ہو گئے، وہ ڈراپ ہو گئے، وہ ہرگز مانے نہیں جا سکتے. اب شریعت جو آپ کو دی گئی وہی ہوگی، لیکن ایک میسیج تھا جو تمام انبیاء کے پاس کامن تھا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور اللہ جس کو بھیجتا ہے میسیج دینے کے لیے اس پہ ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے میسیج لا رہا ہے،
اور یہ زندگی صرف لہو لعب کے لیے نہیں ہے، آئے جیے کھائے پیے مر گئے، نہیں، بلکہ اس کے بعد ایک آخرت بھی ہوگی اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے لحاظ سے ایک ابدی زندگی دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے پہ ہوگی، یا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ نبی بھی ہیں میسج کے اعتبار سے، شریعت تو پھر الگ الگ ہوگی، شریعت میں فرق آتا ہے، شریعت از دا وے آف لائف، شریعت از دا وے آف لائف، ہاؤ ٹو لیو لائف کے معنی پھر خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، اور پھر تعلقاتی زندگی، پر تمام جو زندگی کے شعبے ہیں وہ شریعت میں آ جاتے، عبادت ہے، تعلق ہے، بہت سی چیزیں کامن بھی ہوتی ہیں عبادتوں میں، 5 وقت کی نماز پچھلی امتوں پہ فرض نہیں تھی، آپ کی امت پہ روزے تھے، لیکن ایسے ایک مہینے میں 30 روزے فرض نہیں تھے، تو یہ شریعت ہے، عبادت بھی اس میں شامل ہے اور طرز زندگی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اب آیا اللہ سے جی سر، شریعہ means law, right? Laws and دا rules. لا آف لائف، دا لا آف لائف، زندگی کا اصول، ایک تو لا آف دا اسٹیٹ، لا آف دا کنٹری ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور ایک جو ہے شرعی یعنی اللہ کا قانون ہوتا ہے، تو اللہ کا قانون اب ہم کو یہاں سے کوئی بھی حکومت، یہاں ہم رہتے ہیں، کوئی نماز سے نہیں روک سکتی، کوئی روزے سے نہیں روک سکتی، اپنی عبادتوں میں ہم کو ریلیجیس فریڈم ہے، لیکن دوسری چیزوں میں بعض پابندیاں ہوگی جو شریعت کے خلاف بھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ہم کسی کنٹری میں رہتے ہیں تو پھر اس کے لا آف دا کنٹری کو بھی ابائڈ کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ شریعت مینس دا لا آف لائف، اس میں تمام اسپیکٹس آ جاتے ہیں، ٹھیک؟ اب ہمارا سمجھ میں آ گیا سر نبی اور رسول کا فرق ہے، ابھی ڈاؤٹ باقی ہے؟ یہ میسج سب کا سیم ہے، اور صرف وہ جو ہے وہ کیونکہ پچھلے والوں نے وہ اپنا گڑبڑ کر دیا، تو پھر ایک نئی رسول یعنی نئی کتاب آئی، تو وہ پھر جس پہ کتاب آئی اس کو رسول بھی کہتے ہیں۔ بس سمجھ گئی سر، سمجھ گئی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب کس کی باری ہے؟ عزت النساء۔ السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ یہ غلط هارون نہیں، آپ 52 بسم اللہ الرحمن وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ چلیے، اب اس میں فلیش لگائیں گے، وَنَادَيْنَاهُ من جانب الطُّورِ الْأَيْمَنِ، وہ حرف عطف ہے، ناد سے مراد ہم، سلیش کہاں لگا ہے؟ سلیش کہاں لگا ہے؟ نادیناہو من جانب الطور، طور من طور الایمن، الایمنی، ہاں، ایمنی تک لگائیں گے، ویری گڈ، وقربناہو نجیہ، یہ دوسرا فلاش لگائیں گے، ویری گڈ۔ واتو، جی واتو ہو گیا عطف، نادیناہو، نا سے مراد ہے ہم نے دیا، ہم نے ان کو کوہ طور سے آواز دی، جی ابھی ندا دی، نادئی نادئی سے مطلب ندا دی، نہ ہم نے ہوں ان کو، ان سے مطلب یہ ضمیر ہے جو لوٹتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ ویری گڈ۔ اور اس میں روٹ من ورڈ کیا ہے؟ روٹ ورڈ ایک ہوتا ہے، روٹ ورڈ مانے جس سے ندا، ندا، ویری گڈ، ندا مانے ندا آواز دینا، ندا آواز دی، پکارا۔ جی اب اس ہم کے نے بعد آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، من حرف جر ہے جس کا مطلب ہے سے، عزت جانب پوری، عزت 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 عزت، ذرا سکون سے، ابھی آپ نا دئی نا ہو کے پورے وہ کریے، موسیٰ علیہ اچھا السلام کو بعد میں لائیں گے، بعد میں وہ جی جانب طور۔
پہلے نادیناہو میں کیا کیا کلمے ہیں اور پھر اس میں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے نا، اس میں روٹ جی ورڈ جی جی نادینا میں کیا ہے، نا کیا ہے، نہ دئی نہ وہ ندا دینا، آواز دینا، نا کیا ہے، ہم نے آواز دی، یہ فعل ہے، اور نہ فاعل ہے، ویری گڈ. ہوں مفعول ہوا. بس یہ پورا ایک جملہ ہو گیا. ایک جملہ کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی فعل کے ساتھ کوئی فاعل وغیرہ ہو، ایک بات مکمل، اور ہم نے اس کو یا ان کو آواز دی. جی ٹھیک ہے، یہ ہم کون ہے، یہ نا کون ہے؟ یہ اللہ تعالی. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو آواز دی. اب یہ ان سے آواز دینے کے تعلق سے ایک بات کہی جا رہی ہے، وہ کہاں پر ہے؟ من جانب توری. ہاں، کہاں سے آواز دی؟ من جانب طور الایمنی، من کوہ طور کے سیدھی جانب سے ہم نے آواز دی. اچھا، اب ایک بات مجھے آپ بتا من سکتے، ایک کوہ طور کو سیدھی جانب بائیں جانب بھی ہوتی کیا؟ طور کو پھر ایمن کے معنی سیدھی جانب ہوتا نا سر، داہنی نہیں، جانب میرا سے. سوال آپ سے یہ ہے، وہ بالکل صحیح ہوتا تو ہے، لیکن کیا ہمارا سیدھا ہاتھ بایاں ہاتھ ہوتا، ہماری سیدھی جانب ہوتی، بائیں جانب ہوتی، کوہ طور کو سیدھا اور بایاں ہوتا کیا؟ پوچھ رہا. جی جی ہونا تو چاہیے نا سر، کہ سیدھی جانب سے کوہ طور کو ہم اگر سامنے رکھیں تو کوہ طور کا سیدھا حصہ ہمارے سیدھے طرف کا ہوگا اور بائیں طرف آپ کا سیدھا ہوگا بائیں نا، طرف. جی آپ کا اچھا سیدھا ہوگا، طور کا سیدھا نہیں ہوگا، ہے نا؟ جی ہاں، اس میں دیکھیے ایک تھوڑا سا یہ بلاغت ہے، اس کے دو معنی جی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے نکلے تھے، کہاں جانے کے لیے نکلے تھے، کب نکلے تھے. یہاں تھوڑی سٹوری آپ کو معلوم ہے، آپ تو اچھے خاصے ٹیچر ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہاں سے نکلے تھے؟ مصر سے نکل کے کہاں گئے تھے؟ 10 سال گزارے تھے کون سی جگہ پہ؟ بول سکتے ہیں آپ؟ مجھے یقین ہے آپ بولیں گے. کہاں؟ مصر میں پہلے پیدا ہوئے، جوان ہوئے، وہاں پر ایک آدمی کو قبطی تھا، اس کا انہوں نے گھوسا جی مار کے مار ڈالا. پھر ان کو اطلاع دی گئی کہ تمہارے قتل کی سازش ہو رہی ہے، اس لیے کہ تم نے وہاں کے فرعونی کو اور سٹیزن کو قتل کرنا اس زمانے میں بہت بڑا جرم تھا، تو اس کو قتل کر دیے تھے، تمہارا قتل ہونے والا ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ. کسی نے آ کے اطلاع دی تو وہاں سے نکل کے ہجرت کر کے کہیں گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ مصر سے نکل کے کہاں گئے تھے؟ شعیب علیہ السلام. کہاں رہتے تھے شعیب علیہ السلام؟ جس کو یاد ہے کون بول سکتے ہیں؟ سر مدین میں. مدین شہر کا نام تھا. اس مدین میں وہاں گئے. پھر وہ لڑکیاں کو پانی پلانے، جانوروں کو تکلیف ہو رہی تھی، بہت طاقتور بھی تھے، ضرب کلیم مشہور ہے، ان کا ایک گھونسا کھا کے وہ قبطی مر گیا تھا. وہاں پر شادی کی، 10 سال تک جو ہے وہ وہاں پر قیام کیا. پھر وہاں سے 10 سال مکمل ہونے کے بعد کہیں جانے کے لیے نکلے تھے. وہ یقینی نہیں ہے کہ مصر کو جانے کے لیے نکلے تھے. اب آپ آنے والی صورت میں بھی وہ پورا قصہ پڑھیں گے کہ جب راستے میں بھٹکے، کدھر جانا ہے راستہ نہیں مل رہا تھا، دور پہاڑ کے پاس ایک روشنی نظر آئی، تو اپنی اہل خانہ سے کہا جو سفر میں ساتھ تھے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں. وہاں کچھ آگ نظر آ رہی ہے، سردی میں
उससे गर्मी के लिए आग ले आता हूँ। अगर कोई आग है तो शायद कोई आदमी भी मिल जाए, उससे रास्ते का भी पता कर लूँगा। अब जब वहाँ पर पहुँचे तो वो कोहे तूर का दामन था, एक झाड़ से रोशनी आ रही थी और वहाँ से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे कलाम किया। ये पूरा जो है इसको दरिया को कूजे में बंद करना चाहिए। तो ये सारा किस्सा इसके अंदर छुपा हुआ है कि मदियन से निकल के मिस्र तो वो जा नहीं सकते थे, उनका इरादा भी गलत था, इसलिए कि वहाँ पर उस वक्त भी उनके खिलाफ वारंट निकला हुआ था, उनको पकड़ा जा सकता था, सजा दी जा सकती थी, इसलिए कि उनके ऊपर कत्ल का इल्जाम था। कहीं जाने के लिए निकले थे, हुक्म हुआ मिस्र पे जाओ। अब आप सूरह ताहा में सब पढ़ेंगे कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ, वो मुझे कत्ल कर देंगे, अब वो मैं वहाँ के एक आदमी को मर गया है मेरी वजह से वगैरह। लेकिन अल्लाह ने कहा कि बस हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको जाना है मिस्र वापस। या फिर वो उनके साथ हारून अलैहिस्सलाम भी गए, पूरा किस्सा है। बहरहाल ये किस्सा, इसमें कई चीज़ें महजूब होती हैं। अब वो जब निकल के तूर के पास पहुँचे, ये सारा दूसरी सूरतों में आएगा, लेकिन बड़ा मुख्तसर यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि जब वो अब ये मदियन के अल यमीन में होगा या मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरफ जा रहे थे उनके सीधी जानिब वो तूर का हिस्सा था, जहाँ पर वो दरख्त था जिसमें से रोशनी आ रही। तूर को सीधा और बायां नहीं होता, बल्कि दो बातें हैं मुफस्सिरीन, या तो मदियन से जहाँ माउंटेन तूर है वो मदियन के शुमाल की जानिब में है, या फिर मूसा अलैहिस्सलाम जिस सिमत में सफ़र कर रहे थे उनकी सीधी जानिब एक वादी नज़र आई, पहाड़ की वादी, और उस पहाड़ का नाम तूर था, तूर सीना उसे कहते थे। वहाँ पर एक झाड़ नज़र आया, उस झाड़ को देखकर अपने ख़ानदान वालों से, जो भी अपने बीवी बच्चे साथ थे, उनसे कहा कि वहाँ से मैं आग ले आता हूँ या फिर रास्ते का कुछ पता करता हूँ। तो उसका पूरी कहानी तो छोटे से ये 1 2 3 4 अल्फाज में आ गई, और हमने आवाज़ दी। वहाँ से वो नादैनाहु या मूसा इन्नी अनल्लाहु, है ना, वहाँ से आवाज़ आई पहाड़ में वहाँ वादी में जाने के बाद, फ़क़लअना अलैक, अपने जूते उतार दो, और फिर इन्नका बिलवादी अल मुक़द्दसी तुआ, तुम वादी मुक़द्दस में हो, वख्तर यसमऊ मा अख्तरतुका, मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। फिर उसके बाद वो मा यमीनिका या मूसा, ये तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? फिर उन्होंने कहा आसा है। ये क्या काम लेते हो? मैं इससे बकरियों को लिए पत्ता झाड़ता हूँ। अब दूसरा काम भी देखो, उसको नीचे डालो, जैसे ही डाला अजदा बन गया। सारी कहानी को यहाँ पर एक छोटे से अंदाज में 4 कलिमात में पूरा यहाँ पर रख दिया कि सारा किस्सा और डिटेल हमको सूरह क़सस में, सूरह शौरा में, सूरह ताहा में, बहुत सी सूरतों में ये डिटेल मिलेंगी। अब उसको सिर्फ मुख्तसर 3 आयतों में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है कि हमने उनको आवाज़ दी थी, कहाँ पर? तूर, जो अल-यमनी, जो सीधी जानिब, या तो मूसा अलैहिस्सलाम की सीधी जानिब होगा या फिर मदियन के शुमाल में या सीधी तरफ वो तूर सीना था, जहाँ पर वो आग लेने गए थे, रास्ते की गाइडेंस के लिए गए थे। अब आपकी बात समझ में आ रही है? हाँ, अब उसको कैसे बोलिए मिन जानिबत, हमने उसको आवाज़ दी। अब ये उसके मुताल्लिक़ सारी चीज़ें हैं, मिन जानिबत तूरिल अयमनी, सारे ज़ेर के साथ हैं। मिन क्या है? मिन हर्फ जर है। हाँ, फिर जानिबी तूरी, हाँ, तूर की जानिब, यानी कि ये मुदाफ इलैहि हो गया। वेरी गुड, ये मिन हो गया। उसका जानिब तूरी क्यों आया? मुज़ाफ इलैहि हो गया, तूर के शुमाल, तूर की जानिब से। हाँ, फिर यमनी को, फिर अल अयमनी को क्यों दे रहा है? अयमनी,
وہ طور کدھر تھا؟ جو پورا حرف جر ہے اسے سب میں زیر آ رہا ہے، من کو بھی زیر ہے، جانبی کو بھی تیر ہے، توری کو بھی مین اتنی دور تک نہیں جاتا عزت، مین اتنی دور تک نہیں جاتا، من جانبی ہو گیا۔ اب یہ جانبی توری جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہوا، طور الایمنی جو شمال میں وہ پہاڑ تھا یا پھر جو سیدھی جانب پہاڑ تھا، یہ سب مضاف مضاف الیہ، جنہیں مضاف الیہ ہو گیا، یہ مضاف ہو گیا۔ جانب توری مضاف، یہ جانب تو اس کی وجہ سے ہے، طور کے نیچے جو زیر آیا مضاف مضاف الیہ، تو وہاں ہم نے ان کو آواز دی طور جو سیدھی جانب تھا، یا تو مدین کے سیدھی جانب تھا یا پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد پھر یہ کیا ہوا، یہ ہم نے وہاں سے آواز دی، سب متعلق ہو گیا۔ اب پھر آواز دے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، وا حرف عطف ہے، قرب اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور ہو ہاں بولیے بولیے، قربناہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قرب مقرب، قرب، قریب، ہاں قریب، قربنا، بولیے قربنا، خالی بولیے کیا ہے؟ نہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی کی طرف ہے، کیا ہے نہ ہم ہاں، اس کا مقام کیا ہے؟ انہیں فعل ہے، فاعل ہے، ضمیر کیا کام کر رہی ہے نہ کی؟ بولیے، بول سکتے ہیں آپ؟ کون قریب کیے؟ بولو عزت، کون قریب کیے؟ یہ نہ کون ہے؟ فاعل ہے، ہاں فاعل ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب کیے۔ ہو کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں، اور ہم نے اس کو اپنے قریب کیا۔ قریب کرنے کے معنی کیا ہے؟ کہ بالکل کہا تھا کہ وہاں جوتے اتار کے جھاڑ کے پاس آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اب یہ قریب کیوں کیے؟ کیا عید کا موقع تھا، گلے ملنا تھا ان سے؟ اس کی وجاہت کہاں ہو رہی ہے؟ نجیہ، ہاں نجیہ، کیوں قریب کیے؟ باتیں کرنے کے لیے۔ نجیہ بات کرنے کو بولیں گے یا کچھ اور بھی معنی نکلتے ہیں؟ آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم نجیہ کہیں گے، یا پھر آپ کوئی خاص بات راز کی بات، ہاں راز کی بات، کانا پھوسی، یا بہت ہی سرگوشی کرنے کے لیے کہ کوئی نہ سنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے ایک راز کی بات کر رہے ہیں، قریب بلا کے، اے موسیٰ جوتے اتار کے اس وادی مقدس میں آؤ، میں تمہارا اللہ ہوں، فاعبدنی واقیم الصلاۃ۔ اب ساری چیزیں اب دوسرے صورتوں میں پڑھیں گے۔ اب وہ جو ہے حکم ہو رہا ہے، وہ سب جو بھی ان کو کیا دیے گئے تھے، معجزے دیے گئے، اس کے بعد حکم ہوا کہ فاذهب الی فرعون، اب تم یہاں سے فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، وہ بڑا باغی ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ تو یہ نجیہ ہے، یہ سرگوشی کے لیے ہم اس کو قریب بلائے، سرگوشی کے لیے، اس سے آہستہ بات کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز سن کے موسیٰ علیہ السلام شاید بے ہوش ہو جاتے۔
تو اب آ رہی بات سمجھنے، ہم نے ان کو قریب کیا سرگوشی کے لیے. اب وہ سرگوشی عطا نبوت تھی اور حکم تھا مصر کو جانے کا، بنی اسرائیل کو وہاں سے آزاد کرا کے لانے کا، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی. اب سمجھ میں آ رہا ہے کتنا فرق پڑتا تفسیر عثمانی پڑھنے میں اور ایک ایک لفظ کی انالیسس کر کے قرآن سمجھنے میں؟ ہے یا نہیں؟ بولو عزت. کہاں گے آپ کا مائک؟ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے سر؟ ہاں اب آ رہی ہے. جی ذرا میں زور سے بولتی ہوں، بلند آواز میں بولتی ہوں. نہیں بہت تو یہ آیت کلیئر ہوگی صاحب؟ نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ تفسیر عثمانی پڑھنے سے اتنی کلیئر ہوتی ہے یا ایک ایک لفظ کی انالیسس کرنے سے آیت کلیئر ہوتی ہے؟ نہیں آئی آواز میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں آپ کی آواز کبھی آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی ہے، بالکل خاموش آواز آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ کا وہ 3 جلدوں والی عثمانی ہے یا بریف ایک تفسیر عثمانی ہے وہ 1 جلد والی؟ نہیں، 3 جلدوں والی. ہاں اچھا ہے وہ، لیکن ایک بیسک آئیڈیا اس سے آتا ہے. 3 جی جلدوں جی اور 30 جلدوں والے بھی تفسیر. بس چلیے، اب یہ پوری آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے آواز دی اس کو. اب یہ متعلق ہو گیا کہاں پر؟ وہ طور کے طرف سے جو یا تو موسیٰ علیہ السلام کے سیدھی جانب تھا یا مدین کے، اور ہم نے اس کو اپنے قریب کیا سرگوشی کی. یہ ساری چیزیں محذوب ہیں، کیا سرگوشی کی، کیا بات ہوئی، وہ دوسری صورتوں میں ہم کو ملے گی. ٹھیک ہے، کافی دیر ہو گئی، 1:45 ہو رہے ہیں. دوسرے آج اتفاق سے کوئی بے چین نہیں ہے الحمدللہ. چلیے، آپ تمہاری لسٹ میں فرحت تم بھی پڑھنے تیار ہے؟ آگے فرحت آ رہا؟ فرحت آ رہا کو میری آواز جاری؟ ہاں جی آ رہی سر. السلام علیکم. ہاں آگے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے ابھی ہم. تو بات سے مراد ابھی ہمارے پاس ایک کیو چل رہا ہے، ہمارا کو بتا دینا، اس کے بعد اگر آتے ہیں الاٹ. ہاں جی ابھی تھوڑی میں گرامر میں کوئی کلاسز بات لے رہی نہیں، ہوں، اس کے سیکھ رہی ہیں، ہم بعد لوگ بھی سیکھ رہے ہیں. آپ نہیں بول سکے تو ہم بولیں گے، لیکن کوئی ایسا نہیں، آپ کو پرفیکٹ حالت میں آنا نہیں ہے. جسٹ آئی وانٹ ٹو میک یو ایکٹیو انسٹیڈ آف بینگ اے سائلنٹ ہیئرر. تھوڑا سا پارٹ لیجیے. میرے کو وہی یاد آ جا رہا، وہ کلاس آپ کلاس میں دیتی تھی تو اب ڈر ہو رہا ذرا. کیا یاد آ رہا ہے؟ وہ جو آ کے آپ کلاس لیتے، ہماری کلاس لیتے تھے جب، اب میں وہی ڈر ہوں، اس لیے ذرا پیچھے ہٹ رہی ہوں. نہیں، جب ڈرنے کی ضرورت تھی نا، اب ڈرنے کی ضرورت ہے. میں کوئی شعر تھوڑے. چلیے انشاءاللہ، چلو ہم جزاک دعا کرو. اللہ. انشاءاللہ کل ایک آیت ہے عزت کی، اس کے بعد کی جو ابھی بدل گئے وہ صاحب جو ہے پہلے والے ذرا. جی انصار ہے یہ. انصار بول رہا میں بہت بدل گیا. صحیح ہے. اب یہ قرآن پڑھانے میں وہ تھوڑی بات ہے کہ ڈیزلنگ کے. وہ تو اسٹوڈنٹ کو درخشاں کرنے کے واسطے ایک رولز بنائے تھے سر. چلو ہمارا جلدی سے دعا کرو، ٹائم بہت ہو گیا. مگر کے بعد ان کی باری رکھوں سر؟ ہاں شازیہ کے بعد ان کی باری کر دوں پھر فرحت کی؟ شاید ہاں کر دو، انشاءاللہ ٹھیک ہے سر. لیکن اس میں میسج میں ڈال دینا فرحت کے پاس. جی ہاں بالکل انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ پاک پروردگار، ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سیکھا، جو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو سمجھنے میں، سیکھنے میں کہیں کوئی کوتاہی، کوئی اوپر نیچے ہو گیا تو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. اس کام کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ہمارے سینوں کو اور ہمارے ذہنوں کو کھول دیجئے
اور جو کچھ سیکھ پڑھ سن رہے ہیں اس کو ہماری زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس میسج کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سر جزاک اللہ. آمین. آمین. چلیے اللہ حافظ. سی یو آن تھرسڈے انشاءاللہ. ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.